ماننے کا نام ہے۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا، وہ کہتا ہے سرتاب قدم اللہ کی شان ہے یہ، سرتاب قدم اللہ کی شان ہے یہ، نہیں جن سا کوئی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے ایمان ہے یہ، مگر ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اگر مصطفیٰ کریم کو صرف زبانی مانتا ہے تو پھر بھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مختصر بات، رب کریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک میری محبت اے لوگو تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ نہیں ہوگی اتنی دیر تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب اگلی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ تو پتہ چل گیا قرآن پاک کی روح سے، حدیث پاک کی روح سے، کہ صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایمان نہیں بلکہ جان ایمان ہے۔ جان ایمان ہے۔ دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں مگر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں، داڑھی روزانہ مڈا دیتے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ دعویٰ کرتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں مگر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک خاص ہمارے اندر بیماری ہے جس کا جب تک علاج نہیں ہوتا تو اتنی دیر تک ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ جب اس کا علاج ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک پھر کوئی بندہ اس کو نماز کے لیے کہے نہ کہے، کوئی قرآن کی آیت سنائے نہ سنائے، کوئی حدیث سنائے نہ سنائے، وہ بندہ نماز بھی پڑھنے لگتا ہے، وہ بندہ نیکی کی طرف آنے لگتا ہے۔ میں ایک بات کہنی چاہتا تھا، مجھے اشارہ ہوا ہے اختتام کا۔ اگر صاحبزادہ صاحب اجازت دیتے ہیں تو میں اگلی بات کہہ دیتا ہوں، اگر ختم کرنے کا اشارہ فرماتے ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں۔ میں اور مختصر کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی کتب نما دیکھا ہوگا، قبلہ نما دیکھا ہوگا۔ میں نے اس کو دیکھا، مجھے ضرورت تھی ایک جگہ پر، تو میں نے اس کو ادھر سے گھما کر رکھا، سوئی اس کی ادھر کی لیکن وہ قبلے کی طرف ہو گئی۔ اس کا رخ ادھر کیا، وہ پھر پلٹ کر قبلے کی طرف ہو گئی۔ کیوں؟ کہ اس کو بنانے والے نے اس انداز سے بنایا ہے، ایسی کشش کر دی ہے مقناطیسی اس کے اندر کہ وہ آٹومیٹک کعبے کی طرف ہو جاتی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ کعبہ اس طرف ہے۔ اللہ والوں کو رب نے یہ توفیق دی ہے کہ ہمارے قلب کے اندر جو نور رب کی ذات نے رکھا تھا، جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری سستیوں کی وجہ سے پردوں کے اندر آ گیا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا، حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غفلت کے پردوں کا ذکر بیان کیا۔ اب اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے اس قلب کے اندر جب ان کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے، آنے والا چاہے چور ہوتا ہے، آنے والا چاہے شرابی ہوتا ہے، آنے والا چاہے زانی ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، ان کے پاس ایک طریقہ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ اس سوئی کو سیٹ کرنے والے نے اس انداز سے سیٹ کر دیا ہے کہ وہ قبلے کی طرف ہی رہتی ہے، ہر وقت قبلے کی طرف رہتی ہے۔ ان کو رب نے یہ توفیق دی ہے کہ یہ ذکر کی ضربیں اس کے قلب پر لگاتے۔ آنے والا آیا ہے وہ ہے چور، آنے والا آیا شرابی، آنے والا آیا ہے ڈاکو، ان کو پرواہ نہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ آنے والے کے قلب پر اللہ 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 کی ضربیں لگاتے ہیں۔ جب ضربیں لگتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس طرح میگنیٹ تیار ہوتا ہے نا، میگنیٹ کی تیاری اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے برقی رو کو گزارا جاتا ہے، بار بار بجلی کی پاور کو ایک لوہے کے ٹکڑے سے گزارا جاتا ہے۔ جب بار بار کرنٹ
اس کے اندر سے گزرتی ہے تو پھر وہ اس کو جذب کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود میگنیٹ بن جاتا ہے، وہ خود مقناطیس بن جاتا ہے، وہ خود لوہے کو کشش کرنے والا بن جاتا ہے۔ ان کے پاس یہ طریقہ ہے کہ آنے والے کے قلب پر اللہ 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 کی ضربیں لگا لگا کر یہ ذکر کا نور اس کے قلب سے اندر سے گزار کر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بھی یہ تیار کر دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ آیا تھا فیض لینے کے لیے، لیکن جب وہ خود، جس طرح میں نے مقناطیس کی مثال دی ہے نا، اس طرح جب وہ خود تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب تم خود آگے ذکر کراؤ۔ اب وہ خود ذکر کرانے لگتا ہے، جس پر وہ توجہ کرتا ہے، جس پر یہ شیخ توجہ کرتے ہیں، وہ جہاں بھی ہوتا ہے نا، جیسے وہ قطب نما کی یا قبلہ نما کی سوئی جو ہے وہ اپنے مرکز سے ہٹتی نہیں، جدھر اس کا رخ کر دو وہ مڑ کر پھر ادھر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ آنے والے کے دل کی سوئی مدینہ منورہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جہاں بھی ہوتا ہے، اس کے دوست شراب کے لیے اس کو بلاتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں 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 اب نہیں۔ کیا ہو گیا تجھے؟ وہ کہتا ہے اس طرح نہیں میں بتا سکتا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے مجھے کیا ہو گیا تو آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں وہاں جہاں مجھے ہوا ہے۔ جب وہاں تم پہنچو گے تمہیں بھی پتا چل جائے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ کئی آنے والے آئے، کئی مثالیں سینکڑوں نہیں ہزاروں موجود ہیں۔ ایسے لوگ اس محفل میں بھی موجود ہیں کہ وہ آنے سے پہلے کیا تھے اور جب آ گئے تو پھر کیا بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ قلب کے اندر وہ نور داخل کر دیتے ہیں اللہ کے ذکر کا کہ اس کی سوئی قلب کی ہر وقت پھر مدینہ منورہ کی طرف رہتی، پھر وہ نماز بھی خود بخود پڑھنے لگتا ہے، پھر وہ ذکر بھی خود بخود کرنے لگتا ہے۔ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ پہلے اس کو قرآن سنایا جاتا تھا، حدیثیں سنائی جاتی تھیں، اس کے اوپر سے گزر جاتی تھیں، یہ عمل نہیں کرتا تھا۔ اب اس کو کیا ہو گیا؟ اب حاذق مل گیا ہے، اب دنا مل گیا ہے، اب ماہر طبیب مل گیا ہے۔ اس نے وہاں سے پکڑا ہے کہ جہاں سے مرض ختم ہوتی ہے، اور وہ ہے بندے کا دل۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے ہمیں وہ مشائخ عطا فرمائے ہیں، اور جس محفل میں آپ تشریف فرما ہے یہ محفل اللہ رب العزت کے فضل سے ماہانہ محفل ہوتی رہے گی، اور اس کے علاوہ 15 دن کے بعد محفل ہر 15 دن کے بعد ہوتی ہے یہاں۔ لیکن یہ محفل جو ہے تربیتی محفل، اس میں مشائخ تشریف لایا کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ہوتی رہے گی۔ آپ سے ایک درخواست ہے، ہماری ناکامی کی، اہل سنت و جماعت کی ناکامی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پہلے تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر سن لے تو اسے یاد نہیں رکھتے، اگر یاد رکھ بھی لے تو اس کو آگے بیان نہیں کرتے۔ میرے پیارے محبوب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ بلغوا انی ولو آیتن، میری طرف سے آگے پہنچاتے جاؤ، اگرچہ تمہیں میری کسی گفتگو کا ایک حصہ ہی مل جائے اس کو آگے پہنچاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کا ہر کلمہ وہ مبلغ ہے، اس کو چاہیے کہ جتنا علم اس کو ملا ہے اس کو آگے پہنچائے۔ یہ ایک علم ہے جو نور تقسیم ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ آئندہ جب یہ محفل ہوگی آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ کم مشائخ تشریف لائیں گے، کم محفل ہوگی، تو کم از کم ہر بندہ اپنے ساتھ ایک اور ایسا بندہ جو غیر ذاکر ہے، جو متلاشی نہیں ہے، تو اس کو متلاشی بنا لیا جاتا ہے۔ سرکار میاں سے مبارک آپ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ جو دال بیچنے والا آتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی پہلے سب کو ویسے ہی دیتا جاتا ہے، جب وہ لوگ چکھتے ہیں نا تو ان کو مزہ آتا ہے تو وہ خریدار بن جاتے ہیں۔ غیر ذاکر کو جب آپ توجہ کرنے کے لیے کسی محفل میں لے جائیں گے، اور مشائخ کی محفل میں لانے سے پہلے بھی اگر اس کو کسی محفل میں لے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا، اور کم از کم جب مشائخ تشریف